سب سے پہلے بات کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل نمایاں سستا ہو گیا، لیکن پاکستان میں الٹا ہی چکر ہے۔ عوام پھر ریلیف سے محروم۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آج بھی بڑھا دی۔ پیٹرول ₹1.63 مہنگا، نئی قیمت ₹335.81 فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام ₹1.55 بڑھا کر ₹388.38 کر دیے گئے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، آج کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل نمایاں سستا، پاکستان میں الٹا ہی چکر، عوام پھر ریلیف سے محروم۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آج بھی بڑھا دیں۔ پیٹرول ₹1.63 مہنگا، نئی قیمت ₹335.81 فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام ₹1.55 بڑھا کر ₹388.38 کر دیے گئے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، آج کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے۔ بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری برہم ہیں۔ کہتے ہیں حکومت روزانہ کی بنیاد پر عوام سے مذاق کر رہی ہے۔ ₹1 کم کرتے ہیں، ₹10 بڑھا دیتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تو تیل سستا ہو رہا ہے، لیکن حکومت بھی قیمتیں کم نہیں کر رہی۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت قیمتیں کم کرے۔ عالمی منڈی میں تو تیل کم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس تیل بڑھ رہا ہے۔ کبھی ₹1 بڑھا رہی ہے، کبھی ₹5 صبح اٹھتے ہیں، روزانہ بڑھ جاتے ہیں پیسے۔ عوام کو ریلیف دینا چاہیے اور بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اس وجہ سے اور آنے جانے میں بھی پرابلم ہے کام پہ، لہٰذا کم کریں، مہربانی ہوگی۔ عوام کی دیہاڑی 800-900 روپے ہے اور پیٹرول کو دیکھیں، ان کی قیمتیں آسمان پہ جا رہی ہیں۔ باقی ممالک میں دیکھا جائے وہاں اتنے پیٹرول کی اتنی چیزیں نہیں بڑھی ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر دیکھا جائے یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ₹1 سستا کرتے ہیں اور پھر ₹5-10 فوراً مہنگا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے عوام کو، پاکستانی عوام کو بہت مشکلات ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ غریب عوام کا جو چولہا ہے نا وہ بھی بند ہونے کو تیار ہے۔ بس یہ جتنا مہنگا کریں گے اتنا غریب عوام کو تکلیف پہنچے گی۔ ڈیلی پرابلم فیس کر رہے ہیں نا، صبح گھر سے نکلتے ہیں، جب گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں ایک نئی پرابلم فیس کرتے ہیں، پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا، پھر مہنگا ہو گیا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مگر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی۔ امریکی خام تیل WTI 4.5% کمی کے بعد $78.93 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ برنٹ کروڈ آئل 5% کمی کے بعد $83.97 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں شکست، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے دھاندلی کے الزامات۔ کہا کہ ریاست فیصلہ کر لے کہ قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا، ریاست سوچے کہ کشمیر میں کیا کیا جا رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار مرحلوں میں الیکشن کروائے گئے۔ یہ آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر نہیں۔ مجبور نہ کریں کہ ہم اعتماد کھو دیں۔ واضح کیا، جھکیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، اپنی 100% نشستیں واپس چھینیں گے۔ ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کے آ رہے ہو، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے یہ فیزز کروایا۔ یہ آزاد کشمیر ہے، ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ ہمارا 100% سیٹیں ان سے چھین کے رہوں گا۔ ہم پرامن رہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں، میر شاہنواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں۔ میں سیاست اگر کرنا چاہتا ہوں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے مجبور نہ کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اعتماد اٹھ جائے۔ اور نون لیگ نے بلاول بھٹو کے الزامات کو کشمیری عوام کے مینڈیٹ کی توہین قرار دیا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور طارق فضل چودھری نے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ کہا، پی چیئرمین بھول گئے کہ اس وقت ریاست میں کس کی حکومت ہے۔ آپ گلگت بلتستان میں جیتے تو الیکشن شفاف تھے، آزاد کشمیر میں نتائج مختلف آئے تو الزامات لگانے لگے۔ بچگانہ طرز عمل چھوڑے، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے واضح مینڈیٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون کو کامیاب کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی الزام تراشیاں انتہائی غیر جمہوری اور نامناسب ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کے
حق مینڈیٹ کی توہین ہے. الزامات لگاتے ہوئے یہ بھول گئے کہ کشمیر میں حکومت کس کی ہے. اگر گلگت بلتستان میں آپ جیت جائیں تو وہ تو بہت شفاف الیکشن ہے, اور اگر کشمیر کے اندر آپ کو شکست ہو جائے, وہاں کے عوام آپ کو مسترد کر دیں, تو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. اس الیکشن کی شفافیت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. ایک واضح برتری جو پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہوئی ہے وہ ہمارے سیاسی مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی. جو 2 مرحلے رہ گئے ہیں اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اکثریت لیں گے. کالعدم ایکشن کمیٹی کو آزاد کشمیر میں پرامن انتخابات کا انعقاد ہضم نہیں ہوا. پرتشدد جتھے کو کشمیر کی ترقی قبول نہیں. انتشار پھیلانے والے احتجاجی نہیں فسادی ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ جتھا بھارتی فنڈنگ پر اپنی مہم چلاتا ہے. طلال چودھری بولے یہ احتجاجی نہیں فسادی ہیں. ان کے خلاف آزاد کشمیر حکومت قانون کی طاقت استعمال کرے گی. وفاق عملی طور پر مکمل ساتھ دے گا. آزاد کشمیر میں پرامن اور شفاف الیکشن کا انعقاد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یہ ہضم نہیں ہوا. ایک پرتشدد جتھا جس کو کشمیر کی ترقی قابل قبول نہیں ہے, جس کو کشمیر کا امن قابل قبول نہیں ہے, اور جس کو کشمیر کا پاکستان کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ قابل قبول نہیں ہے, انہوں نے ایک مرتبہ پھر تشدد کا سہارا لیا اور کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی. یہ پرتشدد جتھا جس سے ممنوع اسلحہ بھی برآمد ہوا, انہوں نے فائرنگ بھی کی, یہ ایک پرتشدد جتھا ہے. یہ ملیٹنٹس ہیں اور یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر اور انڈیا کی فنڈنگ کے اوپر اپنی کیمپین بھی چلاتے ہیں اور یہ کشمیر کے امن کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ تحریک حقوق کی تحریک نہیں ہے, یہ حقوق چھیننے کی تحریک ہے. عوامی احتجاج ان میں اسلحہ نہیں ہوتا. احتجاج کی آڑ میں یہ اور کچھ ہے جو کہ ملیٹنسی ہے. یہ احتجاجی تحریک اب نہیں رہی. ہم اس کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے اب آزاد کشمیر کی حکومت نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کرے گی. یہ احتجاجی نہیں فسادی سمجھے جائیں گے. فسادیوں پر وہاں کی ریاست اپنی ریاستی جو انہیں قانون کی طاقت ہے وہ اس کو استعمال کرے گی, اور اس کے لیے وفاقی حکومت ہر طرح سے انہیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی عملی طور پہ. لاہور سے آپ کو خبر دیں, لاہور کے تھانہ سرور روڈ پولیس کا اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر پر چھاپا. SHO 11 اہلکاروں کے ساتھ دروازہ پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا. چھاپا مار ٹیم نے ملازمین کو ہراساں کیا. جب انکشاف ہوا کہ غلط گھر میں گھس گئے ہیں تو جاتے ہوئے CCTV کیمروں کا ریکارڈ بھی ساتھ لے گئے. حکام کو پتہ چلا تو چھاپا مار ٹیم کو معطل کرتے ہوئے SHO سمیت 11 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. ابتدائی تفتیش کے مطابق پولیس ایک ہنسے کی غلط فہمی کی وجہ سے اٹارنی جنرل کے گھر میں گھس گئی. حکام کا کہنا ہے کہ غلطی کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. کراچی سے افسوسناک خبر ہے, جہاں سہراب گوٹ ندی میں 4 سال کا بچہ گر گیا. بچے کو بچانے کے لیے ندی میں اترنے والا نوجوان جاں بحق ہو گیا, جبکہ بچہ تاحال نہیں مل سکا. نوید کمال سے جانتے ہیں. نوید, بتائیے گا افسوسناک واقعے سے متعلق. جی بالکل, سہراب کوٹ سے متصل ندی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. 4 سالہ بچہ جو ہے وہ ندی میں گرا تھا. اسے جو ہے نکالنے کے لیے ایک نوجوان وہ اس ندی میں کودا. کافی دیر وہ جو ہے اسے تلاش کرتا رہا اور کچھ ہی دیر بعد یہ نوجوان بھی غائب ہو گیا, جس کے بعد ریسکیو ٹیموں کو اطلاع دی گئی اور ریسکیو ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہیں اور اس نوجوان کی لاش جو ہے وہ نکال لی گئی ہے, جبکہ جو 4 سالہ بچہ ہے وہ ابھی تک تاحال نہیں مل سکا ہے. ریسکیو آپریشن جاری ہے. اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ آپریشن محدود کیا گیا ہے. ندی کی اگر بات کریں تو اس کے اوپر کچرا ہے اور کچرے کے اوپر عموماً بچے جو ہے کھیلتے ہیں, اور جیسے ہی وہ دلدل ٹائپ ہے, جیسے ہی وہ اس پہ آگے کی طرف جاتے ہیں جہاں پانی ہے تو وہ اندر دھنس جاتے ہیں. اور ایسے یہ بچہ بھی جو ہے کچرے کے اوپر علاقہ مکین کہتے ہیں کھیل رہا تھا اور اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گاڑی سے ملنے والی لاش کس کی تھی؟ کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا. پولیس کے مطابق لاش چاول کے تاجر ذیشان ناز کی نہیں بلکہ مظفر گڑھ کے رہائشی قربان کی تھی. پولیس کو شبہ ہے کہ ذیشان نے 55 کروڑ روپے قرض سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر اپنی موت کا ڈرامہ رچایا. نوید کمال کی رپورٹ دیکھیے.
कर्ज से बचने का ड्रामा या अगवा की वारदात। कराची में झुलसी लाश मिलने के केस में नया मोड़। सरजानी टाउन से मिलने वाली लाश पहले चावल के ताजिर दिशान नाज की करार दी गई, क्योंकि गाड़ी दिशान नाज के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार में से दिशान का शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फोन, 45,000 रुपए से जायद रकम और एक वीडियो पैगाम भी मिला, जिसमें दिशान ने कहा कि उसके कारोबार से अहले खाना का कोई ताल्लुक नहीं, मगर जदीद बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी सच सामने ले आई। कार से मिलने वाली लाश मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी कुर्बान की निकली। पुलिस के मुताबिक कुर्बान काफी अरसे से लापता था। पुलिस का कहना है 55 करोड़ रुपए के कर्जदार दिशान ने सरमायाकारों को धोखा देने के लिए मुबैना तौर पर अपने कत्ल का ड्रामा रचाया। गाड़ी के अंदर सिलेंडर रखकर आग लगाई गई, ताहम एयर कंडीशनर चलने की वजह से ऑक्सीजन मौजूद रही, जिसके बाइस आग पूरी शिद्दत से भड़क न सकी और लाश मुकम्मल तौर पर जल न सकी। पुलिस के मुताबिक वाक़ये के बाद से दिशान गायब है। तलाश जारी है। नवीद कमाल, समा, कराची। पंजाब में बद इंतजामी अरूज पर है। गुज़श्ता सैलाब को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर बरसाती नालों के बंद मजबूत न बनाए जा सके। लाहौर के करीब फिरोजवाला में नाला भेड़ का बंद टूट गया। हर तरफ तबाही, सड़कें ज़ेर-ए-आब, दर्जनों आबादियां मुतासिर। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। हर तरफ तबाही, पानी में डूबे घर, बेबसी की तस्वीर बने शहरी। ये कोई गांव देहात नहीं, बल्कि लाहौर के करीब आबाद शहर फिरोजवाला है, जहां पानी ने तबाही की दास्तान लिख दी। नाला भेड़ का बंद टूटने के बाद आबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए। पठान कॉलोनी, भल्ला, डसनवाल और गिरदो नवाह के इलाके शदीद मुतासिर हैं। घरों के अंदर अच्छा खासा पानी है, हम लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते, पीछे से चोरियां होती हैं और बच्चे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। बाहर अंदर जाएं तो पानी के अंदर अच्छे खासे सांप है। सारे घर डूबे में, ना या खाने पीने का सामान है, ना कुछ है, ना कोई रेस्क्यू है। यहाँ पे हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे लोगों की मदद की जाए। ठीक है, हमारे इधर 5 दिन से पानी आ रहा है, हमारे एक कोई कमिटी नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुँचा, ना कोई कैंप है इधर। समा टीम असल जमीनी हकायक दिखाने सबसे पहले पहुँची फिरोजवाला, तो शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। समा न्यूज़ वालों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शायद आप लोगों की वजह से जो इदारे सो रहे हैं, शायद वो जाग जाए, कुछ इधर तवज्जो दें। और हो सकता है मरियम साहबा को अभी कश्मीर से कुछ वो उधर से फारे हो जाए तो इधर भी तवज्जो दे, क्योंकि वो तो इधर इंतखाबात में फंसी हुई है। न्यू फिरोजवाला के 14 इलाके पानी की लपेट में हैं। हजारों अफराद महसूर, छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। सरकारी रेस्क्यू इदारों के बजाय फलाई तंजीमें इलाके में ज्यादा मुतहर्रिक हैं। हजारों अफराद मदद और नकल मकानी के मुंतजिर हैं। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा लाहौर के सैलाब ज़दा इलाके में पहुंच गए। कहते हैं हुक्मरान इंतखाबी दंगल में मसरूफ हैं, उन्हें सैलाब ज़दगान की कोई परवाह नहीं। पठान कॉलोनी में तबाही के मनाजिर, ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। हजारों एकड़ ज़रई अराजी पानी की नजर हो गई। हुकूमत दावे करती है कि सब अच्छा है, मगर हमने तो डूबता पंजाब ही देखा है। हुकूमत फौरी तौर पर मुतासरीन सैलाब के जानी और माली नुकसान का दावा करे। पंजाब के नारे लगाए जाते थे, हमने तो डूबता पंजाब देखा है जी, सुथरा पंजाब तो कहीं नज़र नहीं आता। खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, कॉलोनीज जो हैं पानी से भरी हुई है, अब भी कोई खुश्की का रास्ता नहीं है। आज तो हज़ारों एकड़ अराज़ी ज़ेर आबादी है, इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। और हमारे जो इक़्तिदार के लोग हैं वो आज भी इंतखाबी मुहिमें चला रहे हैं, वहाँ पे इंतखाबी दंगल में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए।